قارون، خزانے، غرور اور زمین کا فیصلہ۔ زمانہ قدیم میں جب دولت کو طاقت سمجھا جاتا تھا اور طاقت کو حق، اسی دور میں ایک شخص تھا جس کا نام قارون تھا۔ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، مگر اس کا دل اپنی قوم سے بہت دور جا چکا تھا۔ اللہ نے اسے اتنی دولت عطا کی کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت بمشکل اٹھا پاتی تھی۔ سونا، چاندی، جواہرات، محلات، غلام، ہر آسائش اس کے قدموں میں تھی۔ لوگ اسے دیکھتے اور رشک کرتے تھے۔ کچھ تو یہ کہنے لگے کہ کاش ہمیں بھی قارون جیسی دولت مل جاتی، مگر قارون کی دولت اسے شکر گزار نہ بنا سکی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ سب اس کی عقل، اس کی محنت اور اس کی قابلیت کا نتیجہ ہے۔ جب اسے نصیحت کی گئی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، غرور نہ کرو اور اپنی دولت سے بھلائی کرو، تو وہ ہنسا اور بولا، یہ سب کچھ مجھے میرے علم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ الفاظ اس کے انجام کا اعلان تھے۔ ایک دن قارون اپنی پوری شان و شوکت کے ساتھ قوم کے سامنے نکلا۔ قیمتی لباس، چمکتے زیورات اور غرور سے بھرا ہوا چہرہ۔ دنیا کے چاہنے والوں نے کہا، کاش ہمیں بھی یہی سب کچھ مل جاتا، مگر علم والوں نے کہا، افسوس تم پر، اللہ کا اجر اس سے کہیں بہتر ہے۔ قارون نے ان باتوں کو نظر انداز کیا۔ اس نے سمجھا کہ اس کی دولت ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی، کہ زمین بھی اس کی فرما بردار ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا کسی نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ زمین نے خاموشی سے اس کے قدموں تلے حرکت کی۔ نہ کوئی لشکر کام آیا، نہ خزانے، نہ محل، نہ محافظ۔ زمین نے قارون کو اس کے گھر سمیت اپنے اندر سمیٹ لیا۔ لوگ دیکھتے رہ گئے۔ وہی لوگ جو کل اس پر رشک کرتے تھے آج کانپ رہے تھے۔ صبح ہوئی تو نہ دولت تھی، نہ محلات، نہ خزانے، صرف ایک سبق تھا جو زمین نے لکھ دیا تھا۔ جو لوگ دولت کو اپنا سہارا بناتے ہیں اور اللہ کو بھول جاتے ہیں، ان کا انجام زمین کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ دولت آزمائش ہے، طاقت فتنہ ہے اور غرور تباہی کا دروازہ ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جائے وہی اصل میں بلند ہوتا ہے، اور جو اکڑ جائے وہ چاہے سونے کے محل میں کیوں نہ ہو، زمین اسے اپنے اندر لے لیتی ہے۔